آج بازار میں پابجولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہوئے یارو چلو۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ سید طلعت حسین جو سینئر اینکر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ طلعت صاحب، گورنر پنجاب کی جو سیکیورٹی ڈیٹیل تھی انہی کے ایک اہلکار نے ان کو مار دیا، جو ایلیٹ فورس کا سپاہی تھا، اور اس کے بعد اس نے ریلیجیس شیلڈ لینے کی ایک کوشش کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نے ریلیجیس پرپزز کے لیے کیا ہوگا، یا اس کے پیچھے اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے؟ اس میں ارشد ایک غلطی کی وجہ سے ایک موقع بنا ہے کہ اس سوال کا جواب سامنے آئے جو آپ نے اٹھایا ابھی۔ غلطی کیا ہوئی؟ ایک سیکیورٹی افسر نے مجھے ابھی میسج کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ سب سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ ان کی سیکیورٹی کا ایک اہلکار ان کو قتل کر رہا تھا، تو باقی جو ان کے اہلکار وہاں پر ڈیپیوٹڈ تھے انہوں نے اس سیکیورٹی کے اہلکار کے خلاف اپنی بندوقیں استعمال کیوں نہیں کی؟ یہ میرے خیال میں ایک ریلیونٹ سوال ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری نظر میں یہ بھی ایک ایس او پی کا حصہ ہے کہ آپ کے سامنے وی آئی پی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس کی تحفظ کے لیے آپ مامور ہیں اور آپ ہتھیار استعمال نہیں کرتے۔ خیر وہ غلطی ہو گئی، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ بندہ پکڑا گیا ہے۔ جو اس کے بیانات سامنے آئے ہیں اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے خیال میں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس نے ناموس رسولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کو تحفظ دیا ہے اس کی تکریم میں اضافہ کیا ہے، تو اس کے ذہن میں تو کلیئر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً وہ ریلیجس موٹیویشن اس کی تھی، اس کی تشریح جو ہے اس کے نظریات کا حصہ تھی، اس کے عقائد کا حصہ تھی، یا وہ ایک قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو پہلا معاملہ ہے تو پھر جا ٹھہرے گی تحقیق ان تمام نیٹ ورکس کے حوالے سے، وہ تمام بحث کے ہم مذہبی طور پر کس قسم کی تشریحات پر یقین رکھتے ہیں، قواعد اور قانون کی ہم پامالی کیوں ہونے دیتے ہیں، تب اس طرف جائے گی۔ اگر اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک بھی جائے گی شاید جن لوگوں نے فتوے جاری کیے تھے۔ جی، پچھلے دنوں بدقسمتی سے ملک کے اندر یہ رجحان اب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جو ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ آپ کسی بھی معاملے کے اوپر ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کو کسی طور بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے لاز موجود ہیں، لاز کے اندر فلاز بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس کو طریقے سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں جو بحث چلی اس کے اندر قانون زیر بحث نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی تھی جی کہ ہم نے یہ پوزیشن لے لی، اگر آپ اس حد کو کراس کریں گے تو پھر آپ کا حشر برا ہوگا۔ اگر واقعتاً یہ قادری جو ہے اگر اس نے اسی موٹیویشن کی وجہ سے کیا ہے تو میرے خیال میں اس ملک کے اندر بہت بڑی بحث کی ضرورت ہے اور گنجائش موجود ہے، لیکن میں انتظار کروں گا جب تک ایکچول سٹیٹمنٹ نہ آ جائے، کیونکہ جو قاتل ہوتا ہے اس کے بیانات عموماً جو ہیں وہ اگر اس کا کنفیشن بھی ہے تو اس کے اوپر بھی نظر دوڑائی جاتی ہے۔ طلعت صاحب، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کی اس کو اگر جس بندے کو اگر اسیسینیشن کے لیے ڈیپیوٹ کیا گیا ہے، سیکیورٹی ڈیٹیل میں وہ بندہ ہے، اور ناظرین اگر ہم آپ کو ایک لیٹر دکھائیں جو کہ سیکیورٹی ڈیٹیل سے گورنر پنجاب کے اس وزٹ کے بارے میں تھا، تو اس میں کہا گیا ہے کہ تمام ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس کی جائیں اور فل پروف سیکیورٹی انشور کی جائے گورنر کے لیے ایز پر بلو بک اور سیکیورٹی مینول کے تحت۔ اور یہ لیٹر اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو بھی گیا، پنجاب کی حکومت کے چیف سیکرٹری کو بھی گیا، آئی جی پنجاب کو بھی، موٹر وے کو بھی، تمام کے پاس یہ موجود تھا کہ فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی لیپس ہوا۔ اور یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے جیسے طلعت حسین صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر ریلیجیس موٹیویشنز تھیں تو کیا یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ کچھ لوگ جو جانتے تھے کہ گورنر صاحب کا ایک سٹینس ہے، ان کے خلاف فتوے ہیں، کوئی ایسا بندہ آئیڈینٹیفائی کر کے اسے ڈپیوٹ کیا جائے اور قتل کے بعد اسے کہا جائے کہ آپ یہ پلی لے لیں تو آپ کی شاید بچت ہو جائے؟ پاسبلٹیز ہیں، بالکل ہیں، پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ، ملکی سرحدوں کا تحفظ، اسلام کی سربلندی، جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونا، یہ ارشد یہ شیلڈز بن گئی ہیں جن کے پیچھے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نیشنلزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا روگ۔
آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایکسٹریم ایڈیالوجی مائلڈ کر دیا اسے اسکاؤنڈرلز ہے شاید. اسکاؤنڈرلز ہیں. اسکاؤنڈرلز اینڈ روگز. اسکاؤنڈرلز اینڈ روگز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب انویسٹیگیشن کے ذریعے جانچ پڑتال ہوگی، ورنہ یہ سوال جو ہیں یہ بحث مباحثے کا حصہ بنتے رہیں گے. پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس یہ اس وقت ایک موقع بنا ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کریں اور طے تک جا پہنچے. اس میں یو این کمیشن کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجرم ہے وہ خود مان رہا ہے، اس کے پیچھے کیا نیٹ ورک ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ اب انویسٹیگیشن کس قسم کی ہوتی ہے اور کتنی پائیدار بنیادوں پر مقدمہ جو ہے قائم کیا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ سوال جو ہے یہ محض اسپیکولیشن کے ذریعے ہم اس کے جواب حاصل نہیں کر سکتے. تو صاحب آپ نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پہ اٹھایا ہے کہ اس میں یو این کمیشن نہیں اور شاید اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بھی نہیں، اور اس کیس میں جو ملزم ہے، جو قاتل ہے، وہ زندہ پکڑا گیا اور اس کے نیٹ ورک کے پیچھے پہنچا جا سکتا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر کی وفات کے بارے میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آج بازار میں پابجانا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہوئے یارو چلو.